بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام مسلم بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، یہ جمہوری ملک ہے اور اس میں ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے، اور اسی طریقے سے امن و شانتی کے ساتھ پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا بھی یہ ایک جمہوری حق ہے، ہر شخص کا حق ہے اور مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ تو مسلمانوں سے خاص طور سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی وشے پر پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی ہمارے اس پروٹیسٹ کا فائدہ نہ اٹھا پائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب مسلمان پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک لوگ کچھ ان کو بھڑکا دیتے ہیں اور ایک جو ہے پتھر بازی یا کوئی بھی ایسی، چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہو یا چاہے وہ پروٹیسٹ کرنے والوں کی طرف سے ہو، یا بیچ میں کچھ لوگ ہوں جو بھڑکانے کا کام کریں اور احتجاج جو پروٹیسٹ آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی فضا کو خراب کر دیتے ہیں اور امن و شانتی کو خراب کر دیتے ہیں، اور پولیس کو اور حکومت کو یہ موقع مل جاتا ہے اور میڈیا کو بھی یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے اور آپ کی پروٹیسٹ کرتے ہوئے اور پتھر بازی کرتے ہوئے کی فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ فوٹو ان کی نہیں کھینچتے، کہ جو دنگائی لوگ ہوتے ہیں، جو RSS کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے فوٹو تو ان سے کھینچتے نہیں ہیں، لیکن جہاں کوئی ایک مسلمان اپنے پروٹیسٹ میں کوئی ان کو بھڑکا دیتا ہے اور وہ کوئی ایک غلط جو ہے کام کر دیتے ہیں تو اس کا فوٹو یہ بخوبی انداز سے کھینچ لیتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ عرض اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پروٹیسٹ کرنے کا ارادہ کریں، سب سے پہلے قریبی تھانے سے اس کی اجازت لیں اور ساتھ میں سب مشورہ کر کے آئے اور امن و شانتی کے ساتھ جو ہے اپنا پروٹیسٹ کو جاری رکھیں، اور اگر اس فضا کو کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے تو اس پر بھی دھیان رکھیں، اور امن و شانتی کے ساتھ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے، ورنہ تو وہ دودھ والی مثال تو آپ کو یاد ہوگی کہ ابال آیا اور پھر دودھ ابل گیا، تیز آگ جلا دی اور اس کو مندی آنچ کو اور آگ کو مندہ بھی نہیں کیا اور دودھ ابل جاتا ہے، تو پھر اس کا ماوا کیسے بنے گا؟ ماوا تو اسی وقت بنے گا کہ جب آہستہ آہستہ اس کے نیچے آگ جلائی جائے گی، اور اگر ایک دم تیزی کے ساتھ آگ جلا دی جائے گی تو اس سے اور خود نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پروٹیسٹ کا بھی معاملہ ہے کہ اس کی جو ہے اصل آنچ جو ہے اور اس کا اصل فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب امن و شانتی کے ساتھ پروٹیسٹ ہو۔ تو اس بات کا دھیان رکھو، پولیس اگر تم کو اکسائے جب بھی نہ اکسانے پہ آنا، اور اگر کچھ درمیان میں سے لڑکے یا کوئی اور تمہیں اکسانے کی کوشش کرے، جب بھی پتھر بازی یا اس طریقے سے کوئی بھی غلطی اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پولیس کو موقع مل جاتا ہے اور حکومت کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ پولیس تو بہت ساروں کو تو جیل میں ڈال دیتی ہے اور فائر کھول دیتی ہے، بہت سارے مر بھی جاتے ہیں، بہت سارے زخمی ہو جاتے ہیں، اور پروٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو مقصد حاصل کرنے کے نکلے تھے وہ مقصد بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور اوپر سے نقصان ہو جاتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر یہ میسج چلا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان پروٹیسٹ تو کرنے نکلے تھے لیکن انہوں نے پتھر بازی اور دنگائی شروع کر دی اور آگزنی شروع کر دی، اس لیے ہم نے ان کا پروٹیسٹ روک دیا۔ ورنہ اوپر دنیا کا بھی اور UN کا بھی اور انسانی تنظیم کا بھی دباؤ ہے اس بات پر کہ ہر آدمی کو اپنا جو ہے امن و شانتی کے ساتھ احتجاج پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں دنگا اور فساد، فتنہ، آگزنی، یہ سب کچھ کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو میرے مسلم بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کریں، جب بھی کوئی احتجاج کریں، سب سے پہلے قریبی تھانے سے اس کی اجازت لیں، اور اس کے بعد جب احتجاج کریں تو بڑوں کے مشورے کے ساتھ احتجاج کریں، ساتھ میں اگر ایڈوکیٹ اور وکیل ہو ان کو بھی ساتھ میں لیں، اور امن و شانتی کے ساتھ چلے، بھڑکاؤ نعرے نہ لگائے۔ اور جب آپ امن و شانتی کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ کریں گے تو ضرور اس کا اثر ہوگا۔ اگر کوئی دیکھو کسی بھی حق کو حاصل کرنے کے لیے کسان بھائیوں نے کیا کیا، دیکھا آپ نے،
اتنے دن کا انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا، اتنے دن کا پروٹیسٹ کرایا، کیا انہوں نے کسی کو آگ لگائی؟ کیا کسی کو پتھر مارا؟ پولیس نے الٹے ان کے آدمیوں پہ گاڑی چڑھوائی دنگائیوں کے ذریعے سے، اور ان کو ہٹانے کی ہر چند کوشش کی گئی، ان پہ پانی مارا گیا، ان پہ شیلنگ کی گئی، اور اس کے باوجود کسانوں نے پلٹ کر کے حملہ نہیں کیا۔ اور اتنے سارے کسان جو ہے اس بیچ جو ہے انتقال بھی کر گئے، ان کی موت ہو گئی، 400 سے بھی زائد۔ تو بھائی اب جب کوئی حق حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ نکلتے ہیں تو اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کو امن و شانتی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو مار رہا ہے یا اکسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو بھی امن و شانتی کے ساتھ ڈیل کرے، تاکہ آپ کا پروٹیسٹ کامیاب ہو سکے۔ ورنہ تو آپ کتنا بھی احتجاج کر لیں، کوئی کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہی نہیں ہوگی۔ کھڑی کس وقت ہوگی؟ اس وقت کھڑی ہوگی جب جیسے شاہین باغ کے اندر مسلمانوں نے امن و شانتی کا پروٹیسٹ کر کے دکھایا، اس کی وجہ سے سرکار بھی ہلی اور دنیا بھی ہل گئی۔ تو اس لیے تمام مسلم بھائیوں سے میری جو ہے گزارش یہ ہے کہ جب بھی پروٹیسٹ کریں تو ساتھ میں ایڈوکیٹ اور بڑے لوگ بھی ہونے چاہیے، اور کوئی بھڑکاؤ اپنے درمیان سے ہو یا پولیس کی طرف سے ہو یا کسی بھی طرف سے ہو، اس پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، دنگا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، اپنے ہی بھائی کا نقصان ہوتا ہے، اپنے ہی ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ جب آگزنی ہوتی ہے، دنگے ہوتے ہیں، گھر مکان ٹوٹتے ہیں، تو اس سے اپنا ہی دیش کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس سے تو دشمن کو اور فائدہ پہنچ جاتا ہے، حکومت کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، حکومت پر پروٹیسٹ ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جب بھی پروٹیسٹ آپ لوگ کریں یا کر رہے ہیں، کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جب اس کو یہ آپ کا جمہوری حق ہے، یہ آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن آپ کا اس وقت یہ قانون، یہ آئینی حق اس وقت پامال ہو جاتا ہے جس وقت اس کے اندر دنگے کی شکل ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھے کہ جوش میں آ کر ہوش نہیں کھونا چاہیے، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی دشمن جہاں بھی ہوں، جو مسلمانوں اور ہمارے دیش کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ انہی کو تباہ کر دے، انہی کو برباد کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، آمین والسلام۔